سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت سے آج ہم نے آغاز کیا ہے تلاوت کا۔ پہلی آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، مضمون بالکل بدل گیا۔ کیا کہا؟ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا یہاں پر، اور سورت کا نام بھی اسی حوالے سے بنی اسرائیل ہے۔ یہ پہلی آیت کے مطابق سورۃ الاسراء ہے۔ مکے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ مکے کا آخری دور ہے، 1 سال کے بعد ہی ہجرت کا موقع پیش آنے والا ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچیں گے تو مدینے میں آپ کو یہودیوں سے سابقہ پیش آئے گا، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہودیوں کے سامنے یہ بات پہلے سے پہنچی ہوئی تھی، اور کئی معاملات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں خود مشرکین نے یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کیا، پوچھا ہے، مختلف سوالات ان سے پوچھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ جیسے سورہ یوسف کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ سورت ان کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی اور بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے، اور مشرکین مکہ کے حال پر اسے چسپاں بھی کیا۔ تو غرض یہ کہ یہودیوں کا معاملہ یہ واضح تھا کہ ان کے سامنے یہ بات آ گئی تھی، لیکن ابھی مکے میں ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، مگر مدینے جانے کے بعد مدینے میں ان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ 3 قبیلے وہاں مدینے کے اندر یہودیوں کے موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر ان کے ساتھ معاملات کیے گئے، معاہدات ہوئے ان کے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے، اور انہیں ہدایت کی طرف بلانا کی بات کی دعوت دی ہے، انہیں ان کے بارے میں بتایا ہے، یہ بات ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عطا کی گئی ہے۔ تو گویا پہلی بات تو یہاں یہ آ رہی ہے کہ جیسے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب ملی ہے، اسی طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کتاب دے چکے ہیں، اور وہ کتاب، اس کتاب کا مقصد بھی وہی تھا جو آج اس کتاب کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔ یعنی کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے طور پر آتی ہے، ہدایت ہے۔ یہ بات بتائی جیسے قرآن مجید اس وقت کے لوگوں کے سامنے ہدایت تھا، اور بعد کے سارے آنے والوں کے لیے ہدایت رہا، لیکن اسی طرح سے تورات اللہ نے نازل کی تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے، اور خصوصیت سے بنی اسرائیل کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اس ہماری ہدایت۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ قرآن مجید کا معاملہ اور تورات کا معاملہ، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اس معاملے میں، اور بنی اسرائیلی کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ یہ سارے انسانوں کا معاملہ اس میں کہیں بھی نہیں کہا گیا، لیکن قرآن مجید کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں کیا کہا؟ ہدی للناس، یہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہدی لبنی اسرائیل، فرق ہے یہ، ہدی لبنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اسی لیے کہ یہ انہی کے درمیان تھی،
یہ سارے انسانوں کا معاملہ نہیں ہے، آخر تک آنے والے انسانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ایک بات تو یہ کہ آپ کی رسالت سارے انسانوں کے لیے تھی، یعنی آپ نہ بنی اسماعیل کے لیے تھے نہ عرب کے لیے تھے، بلکہ آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں واضح کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ آخری نبی آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، لہٰذا کتاب بھی نہیں آئے گی، کتاب تو رسول پر نازل ہوتی ہے، لہٰذا کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، لہٰذا اب یہ کتاب قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے سامنے رکھ دی ہے، تو یہ فرق ایک ہمارے سامنے آ جاتا ہے قرآن مجید کا اور اس کتاب کا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی توریت کی بات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کا مرکزی مضمون کیا تھا، یعنی ایک بات تو ہی کہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یعنی یہ خصوصی بات ہے، یہ خصوصی ہدایت ہے جس میں سامنے آ رہی ہے کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کی ہدایت، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی ہدایت، اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہدایت، اللہ ہی سے وابستہ رہنے کی ہدایت، یعنی یہ کتاب کا اصل مقصد ہے۔ کتاب کیا بتا رہی ہے؟ یہ کہ اللہ کے ساتھ ہی وابستہ رہا جائے، تو عبادت بھی اسی کی ہے اور مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی، بھروسہ بھی اسی پر کیا جائے گا، یعنی وہی اصل سہارا ہے انسانوں کا۔ تو کیا بتایا کہ اس ہدایت کے ساتھ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں بنی اسرائیل کو بتایا، جیسے کہ بنی اسرائیل کی بات ابھی آئی آپ کے سامنے کہ اصلاً اس میں بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کیا ہے، 1 سال کے بعد وہاں پہنچنے والے مدینے کے اندر، تو پہلے سے بتا دیا کہ یہ بات ان کے سامنے آ جائے، یاد رہے انہیں کہ یہ کتاب ہم نے تمہیں دی تھی اور کس مقصد کے لیے دی تھی، لیکن تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اس کتاب کو کتاب ہدایت نہ سمجھا، نہ صرف یہ کہ کتاب کو چھوڑا بلکہ پورے دین کو ہی ختم کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل کا معاملہ کیا رہا کہ انہوں نے اپنے دین کو اس طریقے سے اپنے قائم نہ رکھا اپنے درمیان جیسے کہ اللہ نے اسے نازل کیا تھا، یعنی کتاب کے ذریعے اسی بات ہوتی۔ تو آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذریۃ من حملنا معہ نوح، اب درمیان میں یہ ایک جملہ آ جاتا ہے ذریۃ من حملنا معہ نوح، اس یعنی ابراہیم نوح علیہ السلام کی ذریت جو ان کے ساتھ کشتی میں اللہ نے سوار کی، انہی کی ذریت ہو تم، یعنی کس کی بات ہو رہی ہے یہ؟ یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد ہو، کن کی اولاد ہو؟ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیے گئے تھے۔ ذریۃ من حملنا معہ نوح، یہ بات کیا ہے؟ دیکھیے آدم علیہ السلام سے دنیا کا آغاز ہوتا ہے، ایسے سارے انسان کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول نوح علیہ السلام کو بھیج دیا اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی اس لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کی ہم کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا، تفصیل سے کیا ہے، 950 سال تک تبلیغ کی ہے، ان کے درمیان دعوت دیتے رہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ بات سامنے ہے کہ قوم نے ایمان لا کر نہ دیا، قوم نے شرک کو نہیں چھوڑا، قوم نے اصلاح اپنی جو ہے قبول نہیں کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اور کون بچائے گئے؟ کون بچائے گئے؟ صرف وہ اہل ایمان نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیے گئے، یعنی پوری دنیا کے اندر کوئی انسان ان کے علاوہ باقی نہ بچا تھا۔
وہ زمانہ ہے کہ جب لوگ ایک ہی مقام پر ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے. تو اب یہ بات کیا ہے، اس وقت میں تو یہ بات آ رہی ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ذریت ہو کس کی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. یعنی اب اس کے بعد جتنی نسل انسانی ہے وہ انہی کی اولاد ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے. باقی تو ختم ہو گئے تھے. باقی سارے انسان جو ہے جنہوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، جو انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے، سب غرق کر دیے گئے. اور کون بچا؟ صرف اہل ایمان بچے، اور وہ اہل ایمان نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. تو اب جتنے بھی انسان اب باقی بچنے بعد میں آئے، وہ سب انہی لوگوں کی اولاد میں سے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. یہ کیا ہے؟ یہ شجرہ نسب ہے. یہ کیا ہے؟ شجرہ نسب. شجرہ لوگ ڈھونڈتے ہیں شجرہ، تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ تمہارا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جا کر اہل ایمان سے ملتا ہے. کوئی کافر کی اولاد نہیں تھا، بچا ہی نہیں کافر، کوئی کافر بچا ہی نہیں. خود نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر مسلمان اسلام نہیں قبول کیا تھا تو غرق کر دیا گیا وہیں ان کے سامنے. تو کون لوگ بچے تھے؟ صرف وہ لوگ بچے تھے جو ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا. لہٰذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل یا جو تمہاری جڑ، تمہاری بنیاد کیا ہے، تمہارا سلسلہ نسب کیا ہے، شجرہ تمہارا کیا ہے؟ اہل ایمان کے ساتھ. یہ تمہارا. تو جتنے بھی انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں، اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ جو ہے اس کے راستے بنا رہے، لیکن بگاڑ پیدا ہوا. اچھا تو اگر آدم علیہ السلام سے دیکھیں تو آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یعنی سب کا باپ مسلمان تھا. مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، مسلمان تھا. اس کے بعد جب دوسرے مرحلے میں بات ہوئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دنیا ختم کر کے اثر نو یہ آغاز کیا تو وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. یعنی اب یہ دوسرا سلسلہ. لیکن اب یہاں یہ معاملہ صرف نوح علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کی اولاد جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں موجود تھے، سب کا سلسلہ چلا اور دنیا پھیلتی چلی گئی. یہ بات یہاں بتائی گئی. اور اس کے بعد فرمایا انہ کان عبدا شکورا. اور یہ نوح کی جس کی بات ہو رہی ہے کون تھے؟ یہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. نوح اللہ تعالیٰ انہ کان عبدا شکورا، عبدا شکورا، شکر گزار بندہ تھا. اور نوح علیہ السلام جیسے بات ہوتی ہے نا کہ تمہارے ابا دیکھو کیسے ہو اور تم کیسے ہو، یہ بات ہوتی ہے نا. اس اعتبار سے ایک تو بات یہی ہے، یہ بات بھی ہمارے سامنے تمہارے رسول کیسے تھے، تمہارے قائد کیسے تھے، تمہارے رہنما کیسے تھے، یعنی جس کے ساتھ تعلق ہے. تو بہرحال اب یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تعارف بہت ہی مختصر یہاں پر سامنے رکھ دیا. دو باتیں بتائیں، عبد اور شکور. یعنی کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندے اور شکر گزار بندے. اچھا اب آپ دیکھیے اس سے پہلے والی آیت میں، یعنی پچھلی آیت ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، اپنا بندہ، اللہ کا بندہ. یعنی اللہ کے ساتھ تعلق قربت کی بات ہو رہی ہے، بندہ بندگی کی بات ہے. اب یہاں پہ کیا کہا؟ نوح علیہ السلام کے لیے بھی کیا کہا؟ انہ کان عبدا شکورا، وہ بھی ہمارا شکر گزار بندہ تھا. یعنی باقی سب کیا ہیں؟ سارے انسان کیا ہیں دنیا میں؟ اللہ کے بندے ہیں، عبد ہے. معبود ایک ہے، معبود ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. باقی سب کون ہیں؟ سب کے سب عبد ہیں. تو جب یہ رسول عبد ہے تو کسی اور کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی معبود کی شان کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یعنی معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور باقی سب کیا ہے؟ عبد ہیں. اب یہ ایسے عبد ہیں کہ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے شکر گزار، اللہ کے قریب رہنے والے، یعنی انہیں جو اللہ نے قدر و منزلت دی. تو یہ بات اپنی جگہ کہ ساری قدر و منزلت، سارے مرتبے و مقام کے ساتھ ساتھ کیا بات ہے؟ یہ رہیں گے بہرحال عبد، یعنی معبود نہیں ہو سکتے. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، یعنی ان کی عقیدت میں
ایسا غلو کیا، ایسا آگے بڑھے کہ انہیں اللہ کے ساتھ ملا دیا. تو کہا اللہ تو ایک ہے، الہ واحد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. یعنی وہ معاملہ ہی الگ ہے. معاملے باقی کیا ہے سب اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ ساری مخلوق کیا ہے؟ یہ اللہ کے عبد ہیں، سارے کے سارے اللہ کے عبد ہیں. تو یہ معاملہ یہ بات پچھلی دفعہ تو رہی تھی. فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ نام ہے بڑے بڑے فرشتوں کے نام ہے. یہ سب جانتے یہ کون ہے؟ یہ بھی عبد ہے، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کس کی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرتے ہیں. کس کا حکم مانتے ہیں؟ اللہ کا حکم مانتے ہیں. اللہ کے بندے. یہ بندگی تو بڑی شان کی چیز ہے. یعنی ہم بھی اسی سلسلے بندگی کا حصہ ہیں جس میں بڑے بڑے فرشتے اور انبیاء سب ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ ہم بندے ہو کر بندگی کے لیے تیار نہیں. ہم بندے ہیں مگر بندگی کا جو شان ہے بندگی کا جیسے ہونی چاہیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اور یہ علامہ اقبال نے کہا ہے مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی. یعنی مقام بندگی کا انسان کو احساس نہیں ہے. مقام بندگی کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کا بندہ ہے، خدا بند تو ہو نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ تو جھوٹا ہوگا وہ. اگر کوئی بنے گا تو کیا کہا؟ شان خدا بندی نہیں لیتا. یعنی دنیا میں جھوٹے خدا آئے نا، جھوٹے خدا اٹھے جنہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی. اللہ نے اس کا قول نقل کیا ہے. قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ سب سے اعلیٰ سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں تمہارا. دنیا والوں سے اپنے لوگوں سے ہی بات کہہ رہا تھا، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ غرق ہو گیا. غرق ہو گیا، سب کے سامنے غرق ہو گیا، نہ بچا سکا اپنے آپ کو بھی. یعنی تو بہرحال جب تک زندہ رہا، جب تک زندہ رہا اور جب تک لوگوں پر حکومت کرتا رہا، جب تک لوگوں کے سروں پر سوار رہا، یعنی اپنے آپ کو ہی کہتا رہا. مگر اس سب کے باوجود کیا ہے؟ رہا رب تو ہو نہیں سکتا تھا. یاد ہے کیا رہا؟ ہمیشہ موسیٰ سے ڈرتا رہا. موسیٰ علیہ السلام سے ہمیشہ ڈرتا رہا. ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی ہے نا اس کے سامنے. اسی کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا معاملہ تو زیادہ آتا ہی نہیں دونوں کے ساتھ. لیکن جب بھی بات آئے گی موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی یعنی کہتا بھی ہے. اور ایسے دو آدمی کہتے ہیں جب قوم کہہ رہی ہے، اور وہ بھی تمہارے غلام قوم کے لوگ ہیں، بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، مگر ایک آدمی اس کے قابو نہیں آ سکا. ایک آدمی کو وہ قابو نہیں کر سکا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا نہیں کیا، اس میں کیا نہیں کیا؟ چادروں کو بلا لیا، یہ کر ڈالا، وہ کر ڈالا، یعنی سب کچھ کیا، مگر موسیٰ علیہ السلام پر قابو نہیں پاتے. بلکہ کیا رہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتا ہی رہا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا معاملہ ہے کیسا رب ہے، کیسا بات خدا ہے، بنا بیٹھا ہے، بادشاہ ہے، لیکن کیا ہے؟ محدود ہے، پابند ہے، سارے معاملات ہیں. بہرحال یہ جو شان بندگی ہے یہ کہ آدمی بندہ ہے، بندہ بن کر رہے، اسی میں اس کی معراج ہے. اسی جو آدمی جیسا ہے ویسا رہے گا تو کیا ہوگا؟ درست رہے گا. حقیقت ہے، کہتے نا بنا حقیقت یہ جسے بناوٹ کے اصولوں سے یہ جو بات کہی ہے یہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. یعنی اگر آدمی کوئی بننے اپنے آپ کو بڑی کوئی شان بنائے رہے گا بندہ ہی، کچھ بھی کر لہٰذا اپنی اوقات کے اندر رہے گا تو ٹھیک رہے گا، اپنی اوقات میں رہے گا ٹھیک رہے گا. اسی میں آگے بڑھے، اسی میں اپنی شان بڑھائے، اللہ کی بندگی اختیار کر کے اور اللہ سے وابستہ رہے. کہ ہماری بات ہو رہی ہے، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، کہ ہماری میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی بندگی اختیار کرنے میں ہی کامیابی ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے میں ہی سرفرازی ہے. اللہ کی بندگی اختیار کرو، امن میں رہو گے، عافیت کے ساتھ رہو گے. لیکن اس کی بندگی چھوڑ دی. بندگی نام ہے اطاعت کا، بندگی نام ہے فرما برداری کا، بندگی نام ہے اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کا. جب اہل ایمان اللہ کی بندگی کر رہے تھے صحیح معنوں میں اور اس ہدایت پر عمل پیرا تھے جو اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں انہیں دی تھی، تو وہ دنیا کے امام بن گئے تھے. دنیا کے امام بن گئے تھے، کوئی ان کا بندے مقابل دنیا میں نہیں تھا. اور امن عافیت اور جس طرح سے انہوں نے زندگی بسر، صحابہ کی زندگی کیا ہے آپ دیکھیں کیا عالیشان ہے.
کیا اس کا مقام ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم انہی بندوں کی، ہمارے بڑے بڑے جو اللہ کے یعنی انبیاء، ان کی اولاد تم، یہ ہماری بات بھی ہے، ہم بھی انہی کی اولاد ہے، بنی اسرائیل کی اولاد ہے، ہم بھی تو انہی کی اولاد ہے. ابھی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کی اولاد ہم بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہ بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہم بھی ہے. یعنی معاملہ اسی طرح ذریت کا چلا آ رہا. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ ایک بات بتا کر اب بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 مرتبہ بڑا فساد برپا کرو گے. تم زمین میں 2 مرتبہ فساد عظیم برپا کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی ہی سرکشی دکھاؤ، بڑی سرکشی دکھاؤ. یہ بنی اسرائیل کا جو حال ہوا اور جو حال ہے، بچہ حال نہیں ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے جو حال ہے. پیچھے سے ہٹے تو صورتحال آگے پیچھے نظر آنے لگی ہے. کچھ تھوڑا بہت نظر آنے لگا ہے کہ جب تک وہ نہ آئے، جب تک وہ کچھ نہیں آئیے ہم کہ آپ کے بغیر کام نہیں. تو اور یہ کہ بہرحال ان کا جو معاملہ اور جو ہونا ہے اور آگے جو ان کا مقدر سامنے آنے والا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بنی اسرائیل کے لیے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا، انہیں بتا دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم دنیا میں 2 مرتبہ، زمین پر 2 مرتبہ فساد عظیم برپا کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی دکھاؤ. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تو یہ پہلے سے لکھ دیا تھا، اللہ نے یہ پہلے سے لکھ دیا تھا کتاب کے اندر کہ ایسا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے طے کر دیا ہے. یہ طے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ طے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ نے مجبور کر دیا تھا؟ یہ تقدیر. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تقدیر کیا ہے؟ ذرا سا یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آدمی کہتا ہے نا، آدمی تقدیر کے ہاتھوں میں مجبور ہے. تقدیر کیا ہے؟ دیکھیے ہماری تقدیر میں تھا. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ کیا کرے گا، اللہ کو معلوم ہے یہ کیا کرے گا. یعنی اللہ نے لکھ دیا یہ بندہ جو ہے، کچھ چیزیں تو اللہ نے متعین کر دی، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. یعنی آدمی کی عمر متعین کر دی، آدمی کا رزق متعین کر دیا، یہ سارے معاملات جو اس کے ہیں. باقی یہ جو معاملات ہیں یہ ہدایت اور گمراہی کے، یہ سرکشی اور فساد کے، یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے اپنے علم کی بنیاد پر. اللہ تو سب جانتا ہے نا کل کیا ہونے والا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ آدمی یعنی یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ کرے گا، یعنی مجھے اندازہ تھا. اب تو اندازہ کرتے ہیں صرف گمان. ہمارے پاس کوئی علم نہیں، غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. تو اللہ جانتا ہے کیا کرے، لیکن اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر رہا ہے جب تک کہ وہ بروئے کار نہ آ جائے وہ بات. دیکھیے یہ بات ایسے اس کی وجہ آسانی سمجھ میں آتی ہے، آسانی. دیکھیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، بار بار حالات ہی ایسے ہیں لہٰذا وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ، دنیا کی قومیں تمہارے خلاف تم پر ایسے لوگوں کو دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پر لوگ کھانے کے آئیے آئیے آپ، یعنی دسترخوان پر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی تمہارے خلاف گویا اس طرح لوگ ہو جائیں گے. تو صحابہ نے یہ بات پوچھی. اب اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں؟ ایسا ہوگا. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں ایسا ہوگا، یہ نہیں کہا ایسے بن جانا، یہ تو نہیں کہا نا، یہ کہا ایسا ہوگا. اور پھر آگے کیا کہا؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے کہ لوگ اس طرح ہمارے اوپر چڑھائیں گے؟ ہاں نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. تمہاری تعداد ظاہر سی بات ہے اس زمانے کو دیکھیے، آج کے زمانے کو دیکھیے، اس زمانے کو اور آج کے زمانے کو کوئی نسبت ہے؟ یہ آج 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں،
یعنی یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی. ہاں تو 1 لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی آخری وقت میں. تو غرض یہ کہ بہرحال یہ بات کیا سامنے آتی ہے، کہا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی مگر تمہاری حیثیت کیا ہو جائے گی؟ تمہاری حیثیت یہ ہو جائے گی جیسے سمندر پر سیلاب جب آتا ہے، یا تو سیلاب کے اوپر سمندر پر جیسے سیلاب آئے تو جیسے کوڑا کرکٹ اس کے اوپر آ جاتا. کبھی بارش کے بعد سیلاب کا جو ریلا آتا ہے، کبھی اسے دیکھا ہو آدمی نے تو پتہ چلتا ہے کیسے کوڑا کرکٹ اس کے اوپر جو ہے جمع ہوتا ہے. لیکن اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی ہے، ہتھیلی کے ساتھ کہہ جاتا ہے. کیونکہ تمہاری گویا یہ حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اب صحابہ نے پوچھا ہمارا یہ حال کیسے ہو جائے گا، کہ ہمارا حال کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا کیا معاملہ تھا، کیا مقام تھا، کیا حیثیت تھی، دنیا ان کو مانتی ہے. یعنی لڑنے کے معاملے میں بھی، دینے لینے سارے کے معاملے میں کیا ان کے اپنے حوصلے تھے. تو پوچھتے کیا ایسا کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، کراہیت. یہ چیز کیا ہے؟ تمہارے اندر کمزوری پیدا کر دے گی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے جو بتایا تھا، اللہ کے رسول کو اللہ نے جو بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جو اس سے یہی مطلب ہے نا، اگر میری کمزوری بتا دی، تمہاری کمزوری یہ ہے، میری کمزوری مجھ پر واضح کر دی گئی. اب میرا کام کیا ہے؟ اگر عمل رکھتا ہوں، سمجھ رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں تو اپنی کمزوری دور کروں. کہتے ہیں نا کوئی آپ کی یہ کس نے بتائی جاتی ہے، آدمی اپنی کمزوری کو دور کرے، اپنی خرابی کو اس سے بچے. یا یہ بات بتائی جائے بھائی ایک زمانہ ایسا آئے گا تو آدمی اپنے آپ کو اس سے بچائے، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی نیک لوگ ہوں گے. اس زمانے میں بھی نیک لوگ، کہا ہے نا بہت سی حدیثیں فتنے کے حوالے سے جو آتی ہیں، ایسا زمانہ ہوگا فتنہ ہر طرف سے، تو کیا کہا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا. ایک اور حدیث اس طرح کی آتی ہے، اس میں کیا کہا؟ ایسا زمانہ ہوگا تو کیا کرنا؟ تم میری اللہ کی کتاب اور میری سنت سے اور میرے خلفائے راشد جو ہے، میرے راشدین جو ہے، ان کی سنت سے چمٹ جانا. بتایا، پوچھا کہ ایسے حالات ہوں گے، فتنہ ہوگا ہر طرف، ہم کیا کریں؟ یہ کام کرنا. یہ نہیں کہا کہ تم اس کا حصہ بن جانا، یہ نہیں کہا تم اس کا حصہ بن جانا. آج دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، ان کی بات چھوڑ دیجئے. یہ جو ہمارے سامنے جہاں ہم رہتے ہیں، ان کو تو جانتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ دیگ کا ایک چاول پوری دیگ کی خبر دے رہا. پوری دیگ تو چیک نہیں کرتا ہے نا، وہ اٹھاتا ہے ایک دیکھتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ بتا رہا ہے سارا حال جو ہے، وہ بتا رہا ہے کیا حال ہے اس دیگ کا. تو ذرا آپ نے گرد و پیش میں جائزہ لے لے. دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، بہت پسند کرتا ہے موت، موت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور دنیا کی محبت کیسی ہے؟ آدمی گویا ویسے تو ہر آدمی کا پیر قبر میں لٹک رہا ہے. ہر آدمی، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. بات ایک واقعہ ہے نا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. اب بچہ مر جائے، بڑا ہو کے مرے، جوان ہو کے مرے، بوڑھا ہو کے مرے، مر جائے گا. یعنی پہلے دن سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. یعنی یہی ہے نا، پہلے دن سے. اب کیا یہ اگر 1 لاکھ دن لایا تو بھی کم ہونے شروع ہو گئے، 1000 دن لایا تب بھی گنتی پیچھے جا رہی ہے نا. اب یہ اب 999 98 97 96 یہی ہو رہا ہے نا. اب آخر ایک دن ختم ہو جائے گا، پتا تو کسی کو بھی نہیں. تو یہ جب کہتے ہیں نا میرے جیسا آدمی جو ہے ایک قبر میں پیر لٹکے ہوئے، یعنی بڑھاپا آ گیا. اب بڑھاپے کے بعد کیا بہت ہی ایسی بات سے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سب کے لٹکے ہوئے ہیں، کوئی ابھی باہر نہیں ہے. یہ کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ابھی تو 25 سال ہیں، 50 سال ہیں. نہیں، سڑکوں پر آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا، ایسے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا. تو بہرحال معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ دنیا، بات ہو رہی تھی ادھر، یعنی آدمی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی امیدیں بھی بڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں، منصوبے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی کل کی فکر کرو، قبر میں پیر لٹک رہا ہے.
آخرت کی فکر کرو، آخرت کا بندوبست کرو، یہ ہونا چاہیے تھا نا. لیکن دنیا کی محبت نے اس طرح اسیر کر لیا کہ آدمی مرنے کے لیے تیار ہے. آدمی جو چیز آج مسلمانوں کی بزدلی کا سبب بنی ہے، آج مسلمانوں کی بزدلی. دیکھیے بات کیا، یہ تو معاملہ یہ ہے میرا آپ کا، تو جب مجھ پر وقت آئے گا تب پتہ چلے گا میرا کیا حال ہے. ابھی ہم کہتے ہیں نا کس کی بات کرتے ہیں، ہم حکمرانوں کی بات کرتے ہیں. آج ہم حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، آج ہم جرنیلوں کی بات کرتے ہیں، آج ہم امت مسلمہ کی قیادتوں کی بات کرتے ہیں. انہیں کی ذمہ داری ہے نا، انہیں کی ذمہ داری کریں، نہیں کرتے. یعنی آج جو ہے اس طریقے سے جو کرنا چاہیے، جیسے ہم چاہ رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہاں صاحب اب جو ہے ایسا ہونا، یہ جواب دینا چاہیے، کچھ ایسا کرنا چاہیے، چاہتے ہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ہے، مصلحت دامن کی ہے. ارے پیروں میں زنجیریں پڑی، اب وہ کچھ بھی مفاد کی، اس کی ان کی، جب ہر چیز کیا ہے دنیا. اصل مسئلہ تو یہی ہے نا، اگر آدمی دنیا سے بے نیاز ہو جائے تو آزادانہ فیصلے کرتا ہے. دنیا سے بے نیاز ہو جائے تو آزادانہ فیصلے کرتا ہے. اگر موت کے بارے میں رزق کے بارے میں قرآن نے جو بتا دیا اس پر ہمارا ایمان اور اعتماد ہو جائے، پھر کس بات کا ڈرنا، پھر کیسی فکر کرنا. یعنی یہی ہے نا کہ صاحب پابندی اور ایسے حالات اور ویسے معاملات اور یہ IMF اور ورلڈ بینک اور فلانا، یہ سارے ہیں نا ہمارے پیروں کی زنجیریں جو ہے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ ہود. کیا کہا، کوئی جاندار ایسا نہیں، کوئی تم نہیں، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہارا تو بڑا مقام ہے، تمہاری تو بڑی حیثیت ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے زمین پر، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور اللہ کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہے، کُلٌّ فِی کتابٍ مُبِینٍ. قرآن ہے ہمارے سامنے، ایمان ہے. یہ تو رزق کی بات ہے نا. یہ کیا کہا، دوسری بات، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. سورہ آل عمران ہے 14 پارہ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی آدمی کے لیے، کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مر جائے. ان تموت، ممکن ہے مر، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر. کتابا مؤجلہ، یہ حکم لکھا ہوا موجود ہے. کتابا مؤجلہ لکھا ہوا ہے. اب کیا بات ہے، یہ تو ہے نا، پتہ ہے یہ قرآن پر ایمان ہے نا، ہمارا قرآن پر ایمان ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تک موت نہیں آئے گی مر نہیں سکتے، اور جب موت آ جائے گی تو کیا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جب تمہاری موت آئے گی تو تمہیں پالے گی، چاہے تم کیسی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو. بینکرز میں گھس جاؤ، موت آئے گی تو کوئی آ جائے گی، پکڑ کے لے جائے گی. یعنی یہ معاملہ، یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا. اب کیا ہوتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے بھائی موت تو اپنے وقت پر آنی، لہٰذا موت سے ڈر کر بزدلی کا مظاہرہ کیا کرنا، موت کو دعوت دینے کی بات ہے. لیکن موت کی تیاری، موت سے ڈرنا نہیں. بھائی مرے تو شان سے مرے، مرے تو کچھ کر کے مرے. یعنی بات تو اس طرح سے ہو آدمی. یعنی اب یہ کیا ہے، اب یہ بزدلی جو موت کی بات جو ہوگی نا، یہ دنیا اس کا نام ہے، رزق کے معاملات، سب چیزیں یہاں جی کم ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، کیا بنے گا، اس کی ہر چیز چاہیے. تو دنیا کی محبت جو ہے وہ ایسی پاؤں کی زندگی. بھائی آج میں یہ کر رہا تھا، بات یہ ہو نکل گئی، پھر واپس آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ لوگ یعنی سارے، آج ان کا مسئلہ کیا ہے، یہی ہے. جب اللہ نہ کرے جب یہ بات یہاں پر آئے، اس وقت پتہ چلے گا میں کتنے پانی، آپ کتنے پانی میں، اس وقت پتہ چلے گا. اس وقت پتہ چلے گا کون گھر سے نکلا، کون اندر بند گیا بیٹھ گیا کٹی بند کر کے.
یہ تو جب پتہ چلے گا، جب وقت آئے گا، جب پتہ چلے گا، جب وقت آئے گا۔ آپ کو بات میں ایک سنا دوں یہ کہ ایک صحابی تھے، آج سے 15 سال پہلے جس زمانے میں یہ معاملہ چل رہا تھا اسامہ بن لادن والا، کچھ لوگ تھے جو اس معاملے میں بڑا یہ تھا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے۔ لاہور میں ایک تربیت گاہ ہو رہی تھی، ایک باہر سے ایک صحابی بلائے ہوئے تھے اور جو خواتین دونوں تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کیوں نہیں کرتے، وہ فلانا یہ نہیں، کہتے اگر یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آج یہ بات آ جائے آپ کے سامنے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ آپ آئے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک رات آپ کے گھر میں پناہ لیں، آپ کے گھر میں پناہ لیں، بتائیے کون کون تیار ہے اس بات کی؟ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ظاہر سی بات ہے، اس وقت صورت حال کی حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ گویا یہ کیفیت کہ اپنے آپ کو ہدف بنانا، یعنی یہ معاملہ وہی جب آئے گا تو پتہ چلے گا، جب آپ پر پڑے گی تو کہا ہے کوئی یہ بات کہے کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں، میں ساری دنیا کی مخالفت مول لینے کے لیے تیار ہوں، اور میں کرنے کے افغانستان کا یہی معاملہ تو ہوا تھا نا، طالبان کا یہی معاملہ ہوا تھا، یعنی اسی اعتبار سے اس کا نتیجہ تھا۔ تو یہ بات کہ کوئی یہ معاملہ جب سامنے آ جائے، یہ ہے مرحلہ، آپ بتائیے کون کون تیار ہے؟ یعنی اس معاملے کے اندر کتنی مائیں اپنی اولاد کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، کتنے باپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے جو تیاری کرا رہے ہیں، کتنے لوگ خود نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آج ہماری یہ تیاری کا مسئلہ یہ نہیں ہے ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو کچھ کہا، یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ بات کیا ہے؟ آدمی کا اللہ کے لیے اپنی سہولتوں، اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر باہر نکلنا۔ آج آدمی کہتا ہے کہ صاحب ٹھنڈے کپڑے سے نکل کے میں نماز کے لیے باہر نہیں جا سکتا، بڑی گرمی ہو رہی ہے صاحب، گھر میں پڑ لیتا ہوں، بڑی گرمی ہو رہی ہے اس وقت جو ہے، اور ایسے کیسے کام کر۔ جو آدمی اپنی چھوٹی سی خواہش قربان نہیں کر سکتا، جو ذرا سا آرام نہیں چھوڑ سکتا، جو ایک وقت اگر کھانے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اسے برداشت نہیں کر سکتا، تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، تیار۔ یہ جو عبادات ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ہمیں تیار کرتی ہیں۔ یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ تیار کرتا ہے، یہ جذبہ پیدا کرتا ہے، جذبات، یہ جذبہ پیدا کرتا ہے، اور جذبہ درکار ہوتا ہے، جذبے کے ساتھ ہی آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ مجھے عشق کی آگ دیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے، یہ حالات ہیں آج ہمارے۔ اب باتیں کرنے کے لیے یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ عزت رکھی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے کیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہمارے اندر یہ شعلہ جمالہ بنائے گی؟ یہ چنگاری جو کہیں اسی بھوس میں کہیں پڑی ہوئی ہے، یہ کیسے بنائے گی؟ ادھر واپس آ جاؤ، موقع ہے۔ جو آدمی آج فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج فیصلہ کرتے ہیں اللہ کی خاطر جینا مرنا، یہ بات ہے نا قربانی کے حوالے سے بھی طے کرتے ہیں، جان دینے کا مرحلہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت تو دیکھیے آج سے تیار ہیں، آج سے یہ ٹریننگ جو بات ہے، یہ ایک ٹریننگ وہ ہوتی ہے، ایک ٹریننگ یہ ہوتی ہے۔ پہلے کون سی ٹریننگ ہوتی ہے؟ پہلے یہ والی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اوپر قابو پاتا ہے، اپنے رب کا وفادار بندہ بنتا ہے، اپنے رب کا نیک بندہ بنتا ہے، یعنی یہ معاملہ ہے اس کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تیار کی، 13 سال تک اس نے اپنے آپ کو دنیا کے مقابلے میں اس طرح ممتاز کیا۔ سب سہنے کے لیے تیار ہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہی تھا نا، جب یہ مرحلہ گزرا تو وہ مرحلہ بھی آیا، اس کے اندر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ جو اس مرحلے میں ثابت قدم رہے گا وہ اس مرحلے کے اندر بھی ثابت قدم رہے گا، جو اس مرحلے میں ناکام ہو جائے گا وہ کسی غلط فہمی میں ہے کہ شاید وہاں کامیاب ہو جاؤ گا جب وہ آیا۔ لہٰذا آج ہی کام آج موجود ہے، ایسا نہیں کام کل آئے گا، کام آج موجود ہے۔ آج کیا کیا موجود ہے؟ رجوع اللہ، رجوع اللہ۔ یہ جو حالات ہیں نا ہمارے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، وابستہ ہونا، سمجھنا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، اپنی اولاد کو ٹھیک کرنا، اپنے گھر بار کو اس کی طرف بلانا، یعنی سارے معاملات دیکھیے کس شان سے جینے مرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر آپ
مقابلہ کرتے ہیں. پھر دعا کہیے کہ اسی اعتبار سے دشمن کے آگے کھڑے ہونے سینہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے, ساری باتیں ہو سکتی ہیں, مگر اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ والا مضمون تو باقی ہے, اگلی آیت کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا. جی, یہ اس کی مزید بات, یعنی اس پر جو مزید گفتگو کریں گے.